بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج لیکچر نمبر 9 ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے ٹینسز کے حوالے سے، جس میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پاسٹ کے اور پریزنٹ کے سارے ٹینسز کر چکے ہیں، ان کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اگر کسی نے وہ نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی میرے چینل میں پلے لسٹ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سارے لنک بھی دے دیتا ہوں۔ اور آج جو ہے ہم فیوچر کی بات کریں گے، فیوچر انڈیفینٹ ٹینسز کی۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اسی ویڈیو میں آپ کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور آپ کو ان کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ فیوچر ٹینس ہوتا کیا ہے۔ فیوچر کا مطلب ہے ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس میں اردو فقرات ایسے فقرات ہوتے ہیں جی جس میں کام جو ہے وہ آنے والے زمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو کام ہم نے ابھی کرنا ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فیوچر انڈیفینٹ یعنی کہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہچان کیا ہے جی، اس کی سب سے پہلے اس کی پہچان آ جاتی ہے اردو فقرات کے آخر پر گا ہے، گا گے گی آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی مثال آپ روزمرہ زندگی میں اپنے جملے دیکھ سکتے ہیں جی، کہ میں یہ کام کروں گا، میں کھانا کھاؤں گا۔ اب اگر گا آ گیا اس کے اینڈ پہ تو اس کا مطلب ہے وہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایگزامپلز نیچے ہم کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے سمپل ٹینسز۔ تو سمپل ٹینسز میں وہ ٹینسز ہیں جی جس میں ہم پوزیٹیو ٹینسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بنانے کا طریقہ کیا، فارمیشن میتھڈ اس کا سب سے پہلے آ جاتا ہے سبجیکٹ۔ اب سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آپ لوگ آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، ول اور شیل ہیلپنگ ورب ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ول اور شیل ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ سن لے، ول کس کے ساتھ آئے گا اور شیل کس کے ساتھ آئے گا جی؟ ہی شی اٹ، یعنی کہ سنگولر ناؤنز ہوں اور ہی شی اٹ وغیرہ ہو، یا کوئی نام آ جائے تو اس کے ساتھ ول آتا ہے ہمیشہ۔ اور جو شیل ہے یہ صرف آئی اور وی کے ساتھ آتا ہے، آئی اور وی کے ساتھ شیل آتا ہے، باقی جتنے بھی ناؤنز پروناؤنز آتے ہیں اس کے ساتھ ول ہی آتا ہے۔ مگر آج کل جو ہے وہ ول کو ہی یوز کیا جاتا ہے، شیل کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ول کو ہی یوز کیا جا رہا ہے، شیل کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ آئی اور وی کے ساتھ بھی ہم ول کو یوز کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں آج کل۔ اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آنی ہے۔ اس میں آپ کا ہمیشہ ول اور شیل دونوں کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آنے کے بعد آبجیکٹ لگا دینا آپ نے۔ جیسا کہ اگزامپل ہے، ابراہیم قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو اس کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ ابراہیم ہے، تو ابراہیم آگے ول آئے گا یا شیل آئے گا؟ ابراہیم کے ساتھ ول آئے گا، ابراہیم ول۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ ورب کی فرسٹ فارم۔ ورب کیا ہے جی؟ اس میں تلاوت کرنا، تو کیا آ جائے گا؟ ریسائٹ۔ ریسائٹ ہوتا ہے تلاوت کرنا، اس میں ایس یا ای ایس نہیں آئے گا۔ ابراہیم ول ریسائٹ دا قرآن ہے تو ہولی قرآن آبجیکٹ اس کا کیا آ جائے گا؟ ہولی قرآن۔ ابراہیم ول ریسائٹ دا ہولی قرآن، یہ ہمارا پہلا فقرہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہم اپنا سبق یاد کریں گے تو کیا آئے گا؟ وہی آ جائے گا۔ وہی کے بعد آپ کو بتایا آئی اور وی کے ساتھ شیل آتا ہے، مگر آج کل ہم ول بھی یوز، آپ شیل بھی یوز کر سکتے ہیں، ول بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وی ول آگے ورب کی فرسٹ فارم لرن آ جائے گا۔ سبق یاد کرنا ہے نا، یاد کرنے کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ لرن۔ وی ول لرن دا، لرن اور لیسن، یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ میدان میں کرکٹ کھیلیں گے، وہ میدان میں کرکٹ کھیلیں گے، تو جی اس کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ وہ کھیلیں گے تو دے آ جائے گا، پلورل ہے نا تو دے آ جائے گا۔ دے ول، آپ کو بتایا کہ ول یا شیل آئے گا تو ول آئے گا۔ دے ول پلے کرکٹ، سوری ہاں، دے ول پلے کرکٹ۔ آگے اس کو آبجیکٹ کیا ہو جائے گا؟ ان دا پلے گراؤنڈ۔ میدان کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ پلے گراؤنڈ، یا گراؤنڈ بھی لکھ سکتے ہیں سمپل۔ دے ول پلے کرکٹ ان دا پلے گراؤنڈ۔ اب نیکسٹ ہے جی، یہ ہمارے جو سمپل ٹینسز ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیگیٹو ٹینسز۔ نیگیٹو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ نیگیٹو میں ہم کسی بھی چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہیلپنگ ورب جو ول اور شیل ہے اس کے بعد آپ نے نوٹ لگا دینا، باقی سارا کچھ وہی ہے۔ اگزامپل دیکھیں جی، گلفام امتحان پاس نہیں کرے گا، تو اس کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ گلفام ول ناٹ، باقی وہی ہے، گلفام ول ناٹ پاس دا ایگزام، ایگزامینیشن، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگا دینا ہے۔ اسی طرح وہ اس کی مدد نہیں کریں گے، پلورل آ گیا، تو دے ول ناٹ، دے ول ناٹ ہیلپ ہم۔ اب ہم بھی آ سکتا ہے، ہر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کی مدد کریں گے، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ دے ول ناٹ ہیلپ ہم یا ہر، ہم چڑیا گھر نہیں جائیں گے، تو اس کی انگلش کیا ہو جائے گی؟ وہی،
وی شیل ناٹ یا وی ول ناٹ، اس میں کنفیوز نہیں ہونا، آپ ول بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ، یہ بھی بات مشہور تھی کہ جب ہم نے وی کے ساتھ ول لگانا ہوتا ہے نا، وہ تب لگاتے ہیں جب ہم کسی کام کو ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ اگر ہوتا ہم چڑیا گھر ضرور جائیں گے، نہیں جائیں گے، تو وی ول آنا تھا، تب پہلے یہ کہا جاتا تھا۔ اب ول کو ہی یوز کیا جاتا ہے، وی کے ساتھ بھی، آئی کے ساتھ بھی، شیل کا استعمال کم ہو گیا، تو ہم ول ہی یوز کریں گے یہاں پہ۔ وی ول ناٹ گو ٹو دا زو، وی ول ناٹ گو ٹو دا زو، یہ ہمارا تھرڈ فقرہ بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹیروگیٹو ہے جس میں کوشچننگ کی جاتی ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، ہیلپنگ ورب کو آپ شروع میں لے جاتے ہیں اور باقی سارا ویسے کا ویسے آ رہتا ہے۔ کیسے جی، کیا زینب چائے بنائے گی، تو کیا آ جائے گا، ول شروع میں آ جائے گا، اس کے بعد سبجیکٹ کیا زینب ہے، ول زینب، آگے ورب کی فرسٹ فارم میک، ول زینب میک ٹی، آگے کوشچن مارک لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی، کیا حیدر واپس آئے گا، کیا حیدر واپس آئے گا، تو اس کی کیا انگلش ہو جائے گی، ول حیدر کم بیک۔ یاد رکھنا ہے ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آنی ہے ول کے ساتھ یا شیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہم سوال حل کریں گے، تو یہ لاسٹ فکر ہے ہمارا، کیا ہم سوال حل کریں گے، ول وی سولو دا کوشچن، سولو دا کوشچنس، یہ ہمارا تھرڈ فقرہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے جو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسٹیک مجھ سے ہوئی ہو تو آپ وہ بھی مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں، اسپیشلی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔